السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ الحمدللہ آج جماعت احمدیہ کینیڈا کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ جلسے ایک احمدی کے لیے برکات کا موجب بنتے ہیں اور بننے چاہیے، کیونکہ ایک خاص ماحول میں اور صرف دینی اغراض کے لیے جمع ہونا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہونا، اس کی رضا کے حصول کے لیے جمع ہونا یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو کھینچتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا کھول کر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے منعقدہ مجالس اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بناتی ہیں، اس کی جنتوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، جنت کے باغوں میں چرنے کی کوشش کرو۔ جب صحابہ نے اس بارے میں وضاحت چاہیے کہ جنت کے باغ کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا ذکر کی مجالس جنت کے باغ ہیں۔ بس جن مجلسوں سے جنت کے باغوں کے راستے ملیں وہ یقیناً برکتوں والی مجالس ہوتی ہیں، اور ہمارے جلسوں کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑھنے کی باتیں سنیں، دعاؤں اور عبادات کی طرف توجہ بھی ہو، اور اس کے حصول کے طریقے بھی سیکھیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ پیدا کریں، اور پھر یہ نیکیوں کی طرف توجہ، حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ، خدا تعالیٰ کا شکر گزار بناتے ہوئے ہماری زبانوں کو اس کے ذکر سے تر کرتے ہوئے جنت کے باغوں کی طرف رہنمائی کرتی، بلکہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے جس کا حق ادا کیا جا رہا ہو وہ جب دیکھتا ہے کہ ادائیگی
ادائیگی حقوق کی توجہ اس مجلس میں اس مجلس کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو وہ بھی خدا تعالیٰ جس کا حق ادا کیا جا رہا ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کرتا ہے۔ اور یہی مومنین کی مجالس اور آپس کے تعلقات اور خدا تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی کا حال ہونا چاہیے۔ بس خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جو اس روح کے ساتھ یہاں آتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور نتیجتاً نہ صرف اپنے لیے جنت کے باغوں کے دروازے کھولتے ہیں، بلکہ حقوق العباد کی ادائیگی کی وجہ سے دوسروں کے لیے بھی جنت کے باغوں میں چرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور پھر مزید برکتوں کے سامان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والا ایک مومن بنتا ہے، کیونکہ دوسروں کو نیکی کا راستہ دکھانے والا یا کسی پر نیکی کر کے اسے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی طرف توجہ دلانے والا بھی اسی قدر نیکی کے ثواب کا مستحق بن جاتا ہے جتنی نیکی کرنے والا۔ گویا ایک نیک نتائج کی وجہ سے کئی گنا نیکیوں کا ثواب دلوا کر پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کا وارث بناتی چلی جاتی ہے۔ بس یہ ہے ہمارا پیارا خدا جو نیکیوں کو سینکڑوں گنا ہزاروں گنا پھل لگاتا ہے، اور اپنے بندے کی معمولی کوشش کو بھی اس قدر بڑھا دیتا ہے کہ جو انسانی تصور سے بھی باہر ہے۔ بس اس پیارے خدا کے پیار کی تلاش ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسوں کا انعقاد کر کے ہمارے لیے برکات کے راستے کھولنے ہیں، جنت کے باغوں کی سیر کے لیے ایک وسیع اور بہترین انتظام فرما دیا ہے۔ بس خوش قسمت ہوں گے ہم میں سے وہ جو اس مجلس اور اس ماحول سے فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے والے بن جائیں۔ بس اس کے لیے، اس رضا کے حصول کے لیے جلسے میں شامل ہونے والے ہر مرد، عورت، جوان، بوڑھے اور بچے کو کوشش کرنی چاہیے۔ افراد جماعت کو یہ مقام حاصل کرنے والا بنانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں کتنا درد تھا، اور آپ کس تڑپ کے ساتھ اس کے لیے دعا کرتے تھے، اس کا اندازہ آپ کے ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ فرمایا، دعا کرتا ہوں اور جب تک مجھ میں دم زندگی ہے کیے جاؤں گا، اور دعا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ میری اس جماعت کے دلوں کو پاک کرے اور اپنی رحمت کا ہاتھ لمبا کر کے ان کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے، اور تمام شرارتیں اور کینے ان کے دلوں سے اٹھا دے، اور باہمی سچی محبت عطا کر دے۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ دعا کسی وقت قبول ہوگی، اور خدا میری دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہاں، میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میری جماعت میں خدا تعالیٰ کے علم اور ارادے میں بدبخت ازلی ہے، جس کے لیے یہ مقدر ہی نہیں کہ سچی پاکیزگی
اور خدا ترسی اس کو حاصل ہو تو اس کو اے قادر خدا میری طرف سے بھی منحرف کر دے جیسا کہ وہ تیری طرف سے منحرف ہے، اور اس کی جگہ کوئی اور لا جس کا دل نرم اور جس کی جان میں تیری طلب ہو، جس کا دل نرم اور جس کی جان میں تیری طلب ہو۔ بس یہ الفاظ آپ کے دلی درد کا ایسا اظہار ہے جو دل کو ہلا دیتا ہے، رونگٹے کھڑے کرنے والا ہے، توبہ اور استغفار کی طرف مائل کرنے والا ہے، اور حقیقی رنگ میں خدا تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کا طلبگار بنانے والا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دلانے والا ہے۔ بس ان دنوں میں ہم میں سے ہر ایک کو توبہ و استغفار، درود اور ذکر الہی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے بلکہ ایمان و ایقان اور تقوی میں ترقی کرنے والا بناتا چلا جائے، ہمارے استغفار خالص استغفار بن جائیں، ہماری نمازیں اور عبادتیں حقیقی نمازیں اور عبادتیں بن جائیں، ہمارے حقوق العباد کی ادائیگی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کو بھی ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں جب تک دل فروتنی کا سجدہ نہ کرے صرف ظاہری سجدوں پر امید رکھنا طمع خام ہے۔ یوں ہی جھوٹی خواہش ہے کہ ہم بڑے سجدے کر رہے ہیں اور ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ جیسا کہ قربانیوں کا خون اور گوشت خدا تک نہیں پہنچتا، صرف تقویٰ پہنچتی ہے، ایسا ہی جسمانی رکوع و سجود بھی ہیچ ہے جب تک دل کا رکوع و سجود و قیام نہ ہو۔ فرمایا دل کا قیام یہ ہے کہ اس کے حکموں پر قائم ہو، اور رکوع یہ کہ اس کی طرف جھکے، اور سجود یہ کہ اس کے لیے اپنے وجود سے دستبردار ہو۔ بس یہ خواہش ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنی جماعت سے، کہ تقویٰ کا مقام حاصل ہو، اور اس کے لیے بڑے درد سے آپ نے یہ دعا فرمائی۔ اللہ کرے ہم اس مقام کو حاصل کرنے والے بنیں۔ ہمارے دنیا کے دھندوں میں بہت زیادہ پڑ جانے اور تقویٰ سے دور ہونے کی وجہ سے ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انقلابی مشن میں روک پیدا کرنے والے نہ بن جائیں۔ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پامالی کرنے والے نہ بن جائیں، ہم آپ کی روح کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن جائیں۔ بس اس جلسے کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہشات اور دعاؤں کا وارث بننے کے لیے ہر احمدی کو ایک نئے عزم کے ساتھ یہ عہد کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معیار تقویٰ کو بڑھاتے چلے جانے کی کوشش کرتے چلے جائیں گے۔ تقویٰ کے راستوں کی تلاش کے لیے قرآن کریم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اور ایک حقیقی مومن کا جو معیار بیان فرمایا ہے، اس کی تلاش کر کے اور اس پر عمل کر کے ہی ہم یہ معیار حاصل کر سکتے ہیں جس کی توقع حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کی ہے۔ قرآن کریم میں تقویٰ پر چلنے کے بارے میں مختلف حوالوں سے، مختلف نہج سے بے شمار جگہ ذکر ہے، جن میں سے بعض کا میں یہاں ذکر کروں گا تاکہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے جائزے لینے کی طرف توجہ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لا الہ الا انا فاتقون۔
انہ لا الہ الا انا فاتقون، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میرا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب ہے بچاؤ کے لیے ڈھال کے پیچھے آنا، گناہوں سے بچاؤ کے سامان کرنا، مشکلات سے بچنے کے سامان کرنا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عبادت اگر اس کا حق ادا کرتے ہوئے کرو گے تو یہی تقوی ہے جو تمہاری ہر طرح سے حفاظت کرے گی، تمہیں گناہوں سے بچائے گا، تمہیں مشکلات سے نکالے گا۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جب اس کا حق اس کے حق کے ساتھ کی جائے تو یہ وہ مقام ہے جہاں خدا تعالیٰ کا خوف اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ خوف اس پیار کی وجہ سے ہے جو ایک حقیقی عابد اور ایک حقیقی مومن کو خدا تعالیٰ سے ہے، اور اس کو دوسرے لفظوں میں تقویٰ کہتے ہیں۔ بس ان عبادتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش ایک حقیقی احمدی کو کرنی چاہیے تاکہ تقویٰ پر چلنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا کہلا سکے۔ اور یہی انسانی پیدائش کا بہت بڑا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگرچہ مختلف طبائع انسان اپنی کوتاہ فہمی یا پست ہمتی سے مختلف قسم کے مدعا اپنی زندگی کے لیے ٹھہراتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بلکہ ہمیشہ سے ہی یہ اصول رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد خود بناتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ مقصد بنائے ہیں اور یہی میری کامیابی کا راز ہے، اور اس اصل مقصد کو بھول جاتا ہے جو خدا تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا انسان کو بتایا ہے۔ فرماتے ہیں پست ہمتی سے مختلف قسم کے مدعا اپنی زندگی کے لیے ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا اور فقط دنیا کے مقاصد اور آرزوؤں تک چل کر آگے ٹھہر جاتے ہیں، مگر وہ مدعا جو خدا تعالیٰ اپنے پاک کلام میں بیان فرماتا ہے یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانیں، میری پرستش کریں۔ بس اس آیت کی روح سے اصل مدعا انسان کی زندگی کا خدا تعالیٰ کی پرستش اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور خدا تعالیٰ کے لیے ہو جانا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کو تو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ اپنی زندگی کا مدعا اپنے اختیار سے آپ مقرر کرے، کیونکہ انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے واپس جائے گا، بلکہ وہ ایک مخلوق ہے اور جس نے پیدا کیا اور تمام حیوانات کی نسبت عمدہ اور اعلیٰ قوا اس کو عنایت کیے، اس نے اس کی زندگی کا ایک مدعا ٹھہرا رکھا ہے، خواہ کوئی انسان اس مدعا کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ مگر انسان کی پیدائش کا مدعا بلا شبہ خدا کی پرستش اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور خدا تعالیٰ میں فانی ہو جانا ہی ہے۔ بس یہ وہ مقام اور معیار ہے جسے ہر احمدی نے حاصل کرنا ہے اور کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ انسان خود جتنا چاہے اپنا مقصد بنا لے اور اس کے حصول کے لیے کوشش کرے، اس کی زندگی بے معنی ہے۔ آج کل اپنے سکون کے لیے، انہی اغراض کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں اور خاص طور پر مغربی ممالک میں تو بے شمار طریقے ایجاد کرنے کی انسان نے کوشش کی، جن کا محاصل صرف بے حیائی ہے۔ انسانی قدریں بھی اس قدر گر گئی ہیں کہ ہر قسم کے ننگ اور بےہودگی کو لوگوں کے سامنے کرنے
بلکہ ٹی وی پر دکھانے پر بھی کوئی اور نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بعض حرکات جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور اسی کو فن اور سکون کا نام دیا جاتا ہے۔ انہی کی حالت کا اللہ تعالیٰ نے یوں نقشہ بھی کھینچا ہے، فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور یقیناً ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے ایک بڑی تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل تو ہیں مگر ان کے ذریعے سے وہ سمجھتے نہیں، یعنی روحانی باتیں سمجھنے کے قائل ہی نہیں۔ ان کی آنکھیں تو ہیں مگر ان کے ذریعے سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں مگر ان کے ذریعے سے وہ سنتے نہیں، نہ ان کے دلوں میں روحانیت بیٹھتی ہے، نہ ان کے کان روحانیت کی باتیں، دینی باتیں سننے کے قائل ہیں، نہ نیک چیزیں اور وہ چیزیں دیکھنے کے طرف توجہ دیتے ہیں جس کو خدا تعالیٰ نے دیکھنے سے کہا ہے، اور نہ ان سے رکتے ہیں دیکھنے سے جن کو خدا تعالیٰ نے رکنے کا کہا ہے۔ گویا مکمل طور پر دنیاوی خواہشات نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا۔ فرمایا کہ وہ لوگ چارپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر اور بھٹکے ہوئے ہیں، یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہشات کی عبادت کرنے والے ہیں صرف یہ لوگ۔ پھر فرماتا ہے ام تحسب ان اکثرہم یسمعون و یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کیا تو گمان کرتا ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا عقل رکھتے ہیں؟ ان میں سے اکثر جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، ان سے بھی زیادہ بدتر۔ تو یہ ان آیات میں ان لوگوں کا نقشہ ہے جو اپنے مقصد پیدائش کو نہیں سمجھتے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے پیدا کر کے پھر اس پیدائش کا مقصد بتایا ہے اسے تو بھول گئے ہیں اور اپنے مقاصد خود تلاش کر رہے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، جانوروں کے تو اعمال کا حساب نہیں ہے۔ ان بھٹکے ہوئے کے اعمال کا حساب جو ہے یقیناً انہیں جہنم میں لے جائے گا۔ یہاں یہ بات واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ ہم نے بڑی تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے تو اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اختلاف ہے۔ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے بنایا، دوسری طرف فرماتا ہے کہ جہنم کے لیے پیدا کیا۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ باوجود خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے سامانوں کے، باوجود اس کے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت وسیع تر ہے، اکثریت اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنی دنیا و آخرت کے لیے اپنی دنیا و آخرت کے سنوارنے کے سامان نہیں کرتی اور اس کے بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کر کے جہنم کے راستوں کی طرف چل رہی ہے۔ اہل لغت اس کی وضاحت اس طرح بھی کرتے ہیں کہ جہنم کے لفظ سے پہلے لے جہنم کا استعمال ہوا ہے، لام کا اضافہ ہوا ہے، یہ اضافہ ان کے انجام کی طرف اشارہ کرتا ہے نہ کہ مقصد کی طرف۔ بس اپنے بد انجام کو انسان خدا تعالیٰ سے دوری اختیار کر کے اس کی عبادت کا حق ادا نہ کر کے پہنچتا ہے۔
اس کے حکموں پر عمل نہ کر کے پہنچتا ہے۔ آج کل جیسا کہ میں نے کہا، اپنی بیہودہ خواہشات نے انسان کا یہ انجام بنا دیا۔ جانوروں سے بھی بدتر حرکتیں کرنے لگ گیا انسان، اور کھلے عام بیہودہ حرکتیں ہوتی ہیں، گندی اور ننگی حرکات دیکھی جاتی ہیں، کی جاتی ہیں۔ پورنوگرافی کی ویڈیوز اور فلمیں کھلے عام مہیا ہو جاتی ہیں۔ انہیں دیکھ کر جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں یہ لوگ، ایسی حرکتیں کرنے والے۔ اور بعض افسوس کے ساتھ میں کہوں گا، بعض شکایتیں مجھے بھی آ جاتی ہیں کہ ہمارے احمدی نوجوان بلکہ درمیانی عمر کے لوگ بھی اس قسم کی لغو یا اس سے ذرا کم لغو فلمیں دیکھنے کے شوق میں مبتلا ہے، اور اسی وجہ سے بعض گھر بھی ٹوٹ رہے ہیں۔ بس خدا کا خوف کرنا چاہیے ہر ایک کو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ ایسے بھٹکے ہوئے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی واضح فرمایا ہے کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو ان لغویات اور ذاتی خواہشات کو چھوڑو، ورنہ مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ ایسے لوگ عموماً جلسوں پر تو نہیں آتے، جماعت سے بھی بڑے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، دور ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر آئیں یا ان کے کان میں یہ باتیں پڑ جائیں یا ان کے عزیز ان تک پہنچا دیں تو اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو، یا پھر اس سے پہلے کہ نظام جماعت کوئی قدم اٹھائے خود ہی جماعت سے علیحدہ ہو جائیں۔ اسی طرح نوجوانوں کو بھی نوجوانی میں قدم رکھتے ہیں، اچھے اور برے کی صحیح طرح تمیز نہیں ہوتی، گھر والوں نے بھی نہیں بتایا ہوتا، جماعت کی نظام سے بھی اتنا زیادہ منسلک نہیں ہوتے، ان کو بھی میں کہوں گا کہ یہ بھی ایک قسم کا بیہودہ چیزیں دیکھنا، فلمیں دیکھنا وغیرہ ایک نشہ ہے۔ اس لیے اپنی دوستی ایسے لوگوں سے نہ رکھیں جو ان بیہودگیوں میں مبتلا ہیں، کیونکہ یہ آپ پر بھی اثر ڈالیں گے۔ ایک مرتبہ بھی اگر کسی غلاظت یا کسی بھی قسم کی غلاظت میں پڑ گئے تو پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام ان آیات کی وضاحت میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے اکثر انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ جہنم انہوں نے خود ہی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم نہیں بنا کے دیا بلکہ جہنم انہوں نے خود بنا لیا ہے۔ ان کو جنت کی طرف بلایا جاتا ہے، فرماتے ہیں ان کو جنت کی طرف بلایا جاتا ہے، پاک دل پاکیزگی سے باتیں سنتا ہے، اور ناپاک خیال انسان اپنی قرآنہ عقل پر عمل کر لیتا ہے۔ بلایا جاتا ہے ان کو جنت کی طرف، لیکن سنتے نہیں۔ جو پاک دل ہیں ان پہ تو پاکیزہ باتوں کا اثر ہوتا ہے، لیکن جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، دنیا کی روشنی سے یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنی عقل پر انحصار کرتے ہیں، وہ ان کا نتیجہ پھر جہنم ہوتا ہے۔ فرمایا بس آخرت کا جہنم بھی ہوگا ایسے لوگوں کے لیے، اور دنیا کا جہنم، دنیا کے جہنم سے بھی مخلصی اور رہائی نہ ہوگی، اور دنیا کا جہنم تو اس جہنم کے لیے بطور دلیل اور ثبوت کے ہے۔ ایسے لوگوں کو پھر بعض بیماریوں کی وجہ سے، بعض اور چیزوں کی وجہ سے اس دنیا میں بھی ایک جہنم نظر آتی ہے۔ پھر دنیاوی جہنم کا نقشہ کھینچتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ خیال مت کرو کہ کوئی ظاہر دولت یا حکومت یا مال و عزت، اولاد کی کثرت کسی شخص کے لیے کوئی راحت یا اطمینان اور سکینت کا موجب ہو جاتی ہے، اور وہ دم نقد بہشت میں ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ وہ اطمینان اور وہ تسلی اور وہ تسکین جو بہشت کے انعامات میں سے ہے، ان باتوں سے نہیں ملتی، وہ خدا میں زندہ رہنے اور مرنے سے مل سکتی ہے۔ فرمایا لذات دنیا کو ایک قسم کی ناپاک حرص پیدا کر کے طلب اور پیاس کو بڑھا دیتی ہے،
لذات دنیا تو ایک قسم کی ناپاک حرص پیدا کر کے طلب اور پیاس کو بڑھا دیتی ہے۔ استسقاء کے مریض کی طرح پیاس نہیں بجھتی، جس کو پانی پینے کا مرض ہوتا ہے اس کی طرح پیاس کا مرض ہوتا ہے، اس کی مریض کی طرح اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ فرمایا یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، بس یہ بے جا آرزوؤں اور حسرتوں کی آگ بھی من جملہ اس جہنم کی آگ کے ہے جو انسان کے دل کو راحت اور قرار نہیں لینے دیتی، بلکہ اس کو ایک تذبذب اور اضطراب میں غلطاں و بے چین رکھتی ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں کی نظر سے ہرگز یہ امر پوشیدہ نہ رہے، اس لیے میرے دوست فرمایا اس لیے میرے دوستوں کی نظر سے ہرگز یہ امر پوشیدہ نہ رہے، یعنی ان باتوں کا خیال رکھیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں پس یہ آگ جو انسانی دل کو جلا کر کباب کر دیتی ہے اور ایک جلے ہوئے کوئلے سے بھی سیاہ اور تاریک بنا دیتی ہے، یہ وہی غیر اللہ کی محبت ہے۔ بس ایک حقیقی مومن کو تقوی پر چلنے والے اور تقوی کی تلاش کرنے والے کو اپنے ہر عمل کو خالصتاً للہ کرنا ہوگا، دل میں سے خواہشات اور نام نہاد تسکین کے دنیاوی بتوں کو گال کر باہر پھینکنا ہوگا، تبھی ایک مومن حقیقی مومن بن سکتا ہے۔ بس ان دنوں میں جو اللہ تعالیٰ نے موقع میسر فرمایا ہے، اصلاح کا جو موقع میسر فرمایا ہے، اس میں ہر ایک کو اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ انتہائی برائیوں میں انسان مبتلا ہو، چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹی برائیاں ہی بعض دفعہ تقویٰ سے دور لے جاتی ہیں اور برائیوں میں مبتلا کرتی چلی جاتی ہیں۔ ذکر الہی سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں، استغفار اور درود سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اپنے دلوں کو غیر اللہ کی محبت سے پاک کریں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں کہ یہ شکر گزاری پھر خدا تعالیٰ کی محبت کو جذب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس ملک میں آ کر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے دنیاوی لحاظ سے جو دروازے کھلے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حصول کا ذریعہ بنائیں، نہ کہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ تمہارا تقوی تمہارے لیے عزت کا مقام ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پیسہ تمہاری دولت تمہارے لیے عزت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں، اکثر ہماری تقریروں میں ذکر کیا جاتا ہے، مقررین اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جس طرح اس پہ عمل ہونا چاہیے وہ عمل نہیں ہوتا۔ اگر عمل ہو صحیح طرح تو بہت سارے مسائل، بہت سارے جھگڑے جماعت کے اندر جو پیدا ہو جاتے ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ میں جس قدر کوئی تقوی کی دقیق راہیں اختیار کرے، اگر اس قدر خدا تعالیٰ کے نزدیک دقیق راہیں اختیار کرے، اسی قدر خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کا زیادہ مرتبہ ہوتا ہے۔ بس بلا شبہ یہ نہایت اعلیٰ درجے کا تقوی ہے کہ قبل از خطرات سے محفوظ رہنے کی تدبیر بطور حفظ ما تقدم کی جائے۔ خطرہ آنے سے پہلے ہی خطرات سے بچنے کا طریقہ کیا جائے۔ پھر فرمایا مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا، خدا کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں دینی غریب بھائیوں کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، مال و دولت یا نسبی بزرگی پر بے جا فخر کر کے دوسروں کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھو۔ خدا کے نزدیک مکرم وہی ہے جو متقی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا
کہ نجات نہ قوم پر منحصر ہے نہ مال پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فعل پر موقوف ہے۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فعل کے لیے حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اور اس کو اعمال صالحہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع اور دعائیں جذب کرتی ہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ کا فعل جو ہے اس کو اعمال صالحہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور اتباع اور دعائیں جذب کرتی ہیں۔ پھر ایک جگہ آپ نے بڑی سختی سے تنبیہ فرمائی ہے، اور الفاظ بڑے سخت ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی مکرم و معظم ہے جو متقی ہے۔ اب جو جماعت اتقیاء ہے خدا اس کو ہی رکھے گا اور دوسری کو ہلاک کرے گا۔ یہ نازک مقام ہے اور اس جگہ پر دو کھڑے نہیں ہو سکتے کہ متقی بھی وہیں رہے گا اور شریر اور ناپاک بھی وہیں۔ ضرور ہے کہ متقی کھڑا ہو اور خبیث ہلاک کیا جاوے، اور چونکہ اس کا علم خدا کو ہے کہ کون اس کے نزدیک متقی ہے، بس یہ بڑے خوف کا مقام ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو متقی ہے، اور بدبخت ہے وہ جو لعنت کے نیچے آیا۔ بس یہ تمام ارشادات جو میں نے پڑھے ہیں ایک حقیقی احمدی کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا خطرات سے پہلے ان خطرات سے بچنے کی کوشش کرو، اور خطرات سے بچنا یہی ہے کہ اپنے ہر قول و فعل کو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنایا جائے، تاکہ نجات یافتوں کی فہرست میں بھی شامل ہو جائے پھر انسان۔ اور اس فہرست میں شامل ہونے کے 3 طریقے آپ علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ نیک اعمال پہ جا لاؤ، دوسرا یہ کہ تمہارا ہر قدم صرف نیکیوں کے حصول کے اس کی وضاحت یہی ہے نیک اعمال کی، کہ ہر قدم جو ہے وہ نیکیوں کے حصول کے لیے ہو، اور پھر ان نیک اعمال کی نشاندہی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہو سکتی ہے اس کو دیکھو، وہاں سے ملے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ آپ کے اخلاق قرآن کریم، بس قرآن کریم کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ بس آپ نے مسلم فرماتے ہیں کہ وسلم کی کامل پیروی کرو تو پھر حاصل ہوگا۔ پھر اپنے اعمال اور سنت نبی پر چلنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اور دعاؤں سے مزید خوبصورت بناؤ۔ فرمایا یہی جماعت ہے جس کے مقدر میں کامیابی مقدر ہے، یہی تقوی پر چلنے والے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا پر غالب آنا ہے۔ بس خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جو اس اصل کو سمجھ جائیں، اس بات کو سمجھ جائیں، اس بنیادی چیز کو سمجھ جائیں، اور اپنی ترجیحات دنیاوی دولت کو نہ سمجھیں بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول اور تقویٰ کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں کی ایک بڑی تعداد اس کے لیے کوشش کرتی ہے، میں کوئی شک نہیں، جس کا اظہار افراد جماعت کے رویوں اور قربانیوں کے معیار سے ہوتا ہے۔ لیکن ابھی بہت کچھ اس میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس اہم بات کو سمجھنے والے ہوں، تقویٰ پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک متقی سے جو وعدے فرمائے ہیں ان سے حصہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے وعدوں کے ساتھ متقیوں سے یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین،
کہ انجام متقیوں کا ہی ہے، یعنی کامیابی اور اچھا انجام متقیوں کا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہر قسم کے حسد، کینے، بغض، غیبت اور کبر اور رعونت اور فسق و فجور کی ظاہری اور باطنی راہوں اور کسل اور غفلت سے بچو، اور خوب یاد رکھو کہ انجام کار ہمیشہ متقیوں کا ہی ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعاقبۃ للمتقین۔ اس لیے متقی بننے کی کوشش کرو۔ بس یہ ماحول جو جلسے کا ہمیں مل رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی برائیوں پر نظر رکھتے ہوئے ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر قسم کی نیکیوں کو اختیار کرنے کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے، تاکہ ہم اس انجام کو حاصل کرنے والے ہوں جو ہمیں کامیابی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حاصل کرنے والا بنا دے، اور پھر صرف انفرادی انجام پر ہی بس نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ افراد جماعت کی جتنی بڑی تعداد ایک کوشش کے ساتھ نیکیوں کو اختیار کرنے اور تقوی پر چلنے کی کوشش کرے گی، من حیث الجماعت بھی جماعت پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل آواز بند ہوگی، اللہ تعالیٰ کے فضل بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور وہ وعدے جو خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے فرمائے ہیں، انہیں اپنی زندگیوں میں ہم پورا ہوتا دیکھیں گے۔ یقیناً یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی یہ وعدہ ہے، جیسا کہ اپنی سنت کے مطابق خدا تعالیٰ تمام انبیاء سے وعدہ فرماتا ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ بس غلبہ احمدیت اور حقیقی اسلام، غلبہ اسلام تو ہونا ہی ہے، لیکن اگر ہم تقوی پر ترقی کرنے والے ہوئے تو ہم اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ان ترقیات اور غلبے کو دیکھنے والے ہوں گے۔ یہ انجام جو جماعت کا مقدر ہے، اس کی شان انشاءاللہ ہم خود دیکھیں گے۔ بس اس شان کو دیکھنے کے لیے، اس غلبے کو دیکھنے کے لیے اپنے تقوی کے معیار کو بلند تر کرتے چلے جانے کی کوشش ہر احمدی کو کرتے رہنا چاہیے۔ جماعتی ترقی اور انجام کے بارے میں اس حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ حکم خواتین پر ہے، یعنی انجام کار جو ہے اس کا حکم، وہ خاتمہ جو انجام ہے، خدا تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین۔ جو انجام ہے اسی کا حکم ہے، اور اس کا بارے میں فرمایا کہ والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا کہ سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ صادق لوگ اپنے انجام سے شناخت کیے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اوائل میں نبیوں پر ایسے سخت زلازل آئے کہ ایسے سخت زلازل آئے کہ مدتوں تک کوئی صورت کامیابی کی دکھلائی نہ دی، اور پھر انجام کار نسیم، نصرت الہی کا چلنا شروع ہوا۔
اپنی جماعت کی ترقی کے بارے میں آپ نے اس انجام اور الہی بشارتوں کا ذکر اس طرح فرمایا ہے. فرماتے ہیں مواعید صادقہ حضرت احدیت سے بشارتیں پاتا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے وعدوں کی میں خوشخبریاں پا رہا ہوں، تو میرا غم دور اور بالکل دور ہو جاتا ہے اور اس بات پر تازہ ایمان آتا ہے. یعنی جماعت کی ترقی کے انجام پر آپ کو خبریں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ایمان فرماتے ہیں میرا تازہ ہوتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں مجھے تو خوشبو آتی ہے کہ آخر کار فتح ہماری ہے انشاءاللہ. بس یہ ترقی اور فتح تو جماعت احمدیہ کا مقدر ہے. ہمیں اس ترقی کا حصہ بننے کے لیے اپنے تقویٰ کے معیار اونچے کرنے کی ضرورت ہے. ان جلسوں کے دنوں میں اور پھر انشاءاللہ کچھ دنوں بعد رمضان بھی شروع ہو رہا ہے، اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تقویٰ کے معیار ہر احمدی کو بلند تر کرتے چلے جانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے حصول کی توفیق عطا فرمائے. ہر ایک کو جلسے کے ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ تمام برکات ہم میں سے ہر ایک سمیٹنے والا ہو جو اس جلسے سے وابستہ ہیں. ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان دعاؤں کے وارث بنیں جو آپ نے جلسے میں شامل ہونے والوں کے لیے کی ہیں اور جو آپ نے اپنی جماعت کے افراد کے لیے کی. بعض انتظامی باتیں بھی ہیں. جلسے کے تمام پروگراموں کو خاموشی سے تمام لوگوں کو سننا چاہیے اور حاضری بھی صحیح رہنی چاہیے. اور جو بھی علمی روحانی تربیتی مضامین ہوں انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے. پھر انتظامی لحاظ سے ہی یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر لحاظ سے ہر شامل ہونے والے کو جو یہاں انتظامی نظام ہے، انتظامیہ ہے، اس سے تعاون کرنا چاہیے اور انتظامیہ کو بھی، ڈیوٹی دینے والوں کو بھی اپنی مہمان نوازی کا پورا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح ڈیوٹی دینے والے بھی اور ہر شامل ہونے والا بھی اپنے ماحول پر بھی نظر رکھیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر شر سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس جلسے کو بابرکت فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں